سورہ بقرہ آیات نمبر 14 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ انگلش میں ترجمہ اردو میں۔ اور جب وہ منافق اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ آگے پیچھے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لے آئے جیسے وہ بے وقوف ایمان لے آئے، اور ایمان والوں سے جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اور سیم اب بھی وہی چل رہا ہے منافقوں میں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس دور میں تھا تو اس دور میں نہیں ہے، اس دور میں جو کوئی تھا اب اس سے زیادہ خراب ہو گیا۔ اب بھی منافق جب بھی میں نے کسی سے بات کی، میں اپنے تجربے سے کہہ رہی ہوں، جب بھی کسی سے بات کی کہیں گے ہاں 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 ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے، ہم یہ نہیں کرتے، جی ہم بالکل ایسا کرتے ہیں، بالکل ایسا کرتے ہیں۔ اور توبہ استغفر اللہ۔ اور جب اپنے شیطانوں سے تنہائی میں ملتے ہیں تو کہتے ہیں شیطان کون؟ جو نہ خود سیدھی راہ پہ ہوتے ہیں نہ دوسروں کو سیدھے راستے پہ آنے دیتے ہیں، نہ وہ خود اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں نہ ہی ان کو اچھے کام کرنے دیتے ہیں۔ تو جب ان سے ملتے ہیں زہر شیطان بن جاتا ہے انسان، جب ہر برائی کرتا ہے، دین سے دور ہو جاتا ہے، منافقت اس میں آ جاتی ہے، پھر وہ انسان نہیں رہ جاتا، پھر وہ صرف شیطان بن جاتا ہے۔ تو وہی شیطان اپنے انسان شیطانوں سے جب ملتا ہے تو کہتا ہے ہم یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، جیسے تم کرتے ہو ہم بھی ویسا کرتے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کا تو محض مذاق اڑاتے ہیں، یعنی توبہ استغفر اللہ، وہ دین جو اللہ کی راہ پہ چلنے والے ہیں، سچے مسلمان ہیں، توحید پر ہیں، ہر گناہ ہر اس سے شرک سے دور ہیں، ان کا کہہ رہے ہیں تو ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں، ہم تو اصل میں یہی ہے۔ اور جب مسلمانوں اچھے نیک بندوں کے پاس جو آخرت کا دھیان رکھتے ہیں، دنیاوی زندگی کو اپنی زندگی نہیں سمجھتے، جب ان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو آپ کی طرح ہیں، آپ تو یہ کرتے ہیں ہم بھی یہی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں، فلاں کرتے ہیں۔ ان کی سنتے رہو، وہ بولنے نہیں دیں گے۔ اور جب اپنے جیسوں شیطانوں میں جاتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں ہم تو اصل میں ہیں ہی شیطان، یعنی کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے مذاق کرتے ہیں جو دیندار لوگ ہیں، بلکہ ان پہ پھر ہنسی مذاق اور ان کی باتیں کرتے ہیں۔ ورڈ ٹو ورڈ، وَإِذَا، اور جب، لَقُوا، ملاقات کرتے ہیں، الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ اکیلے ہوتے ہیں، إِلَى شَيَاطِينِهِمْ، اپنے شیطانوں سرداروں کے پاس۔ ہر شیطان کا ایک سردار ضرور ہوتا ہے جو شیطان اور فتنے کو پھیلاتا ہے، جو دین میں بھی آ چکے ہیں، تو استغفر اللہ، جو بنے بیٹھے ہیں پیر علماء فلاں، ہر وہ الٹا فتویٰ دیں گے جو قرآن اور سنت کے خلاف ہوگا، اور جو ان کو فائدہ دے رہا ہوگا، ان کو پیسے مل رہے ہوں گے، ان کو سب کچھ مل رہا ہوگا، تو وہ وہی کچھ کہیں گے۔ قالوا انما معکم، وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کرتے ہیں۔ دیکھیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید میں وہابی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات کرتی ہوں، خود ہی میری اپنی فیملی کے بہت سارے تو مجھے ایسا سمجھتے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ آپ کو سمجھ نہیں بھی آتا کہ میں خود بول رہی ہوں
تو ایک ایک لفظ پڑھیں، ادھر بھی تو وہی کچھ لکھا ہوا ہے. اگر یہ بھی ایشو ہو رہا ہے تو پھر آپ عربی کو سمجھیں، دیکھیں یہ ترجمہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے. بس وہی ہوتے ہیں کہ بس دین کی طرف آنا نہیں اور بہانے بنا لینے ہیں 100. تفسیر صحیح بخاری کی روشنی میں دوغلا پن. صحیح بخاری حدیث نمبر 7179 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم قیامت کے دن اللہ کے نزدیک بدترین شخص، ذوالجحین اور چہروں والوں کو پاؤ گے. تو بس تفصیل دوگلا پن، جو تیرے منہ پہ میرا، میرے منہ پہ میرا، پھر جا کے پیٹھ پیچھے باتیں کرنا، جیسے دین والوں کے پاس آ جاتے ہیں. اب بھی ایسے بہت سارے لوگ ہیں، جس فیملی میں بیٹھیں گے ایسے کہیں گے بس تو ہی اچھا ہے، تیرے علاوہ کوئی سچا نہیں ہے، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا، فلاں ایسا تھا. منہ پہ ایسے ہو جائیں گے، سمجھ نہیں آئے گا کہ یہ ہے کیا چیز. تو اس کو کہتے ہیں دوغلا پن. تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک قیامت والے دن وہ بدترین شکلوں والے ہوں گے، 2 چہرے ہوں گے ان کے. اور جو 2 چہروں کو پاؤ گے، جو ایک گروہ کے پاس ایک چہرہ لے کر جاتا ہے اور دوسرے کے پاس دوسرا. جیسے کہ ایک گروہ کے پاس جاتا ہے، کہتا ہے آپ اچھے ہو، فلاں ہو، یہ ہو، وہ ہو. یا دینداروں کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں ہم تو مسلمان، ہم تو منافق نہیں ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ایسے ہیں، ہم تو ایسے کرتے ہیں، ہم تو ایسے پڑھتے ہیں، ہم تو ایسے دیندار ہیں، فلاں ہے فلاں. جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو ان کے پاس دھوکہ دینے گئے تھے، تو ان کے 2 چہرے ہوئے، ایک ادھر لے کے ایک ادھر. اب کسی کے گھر کوئی جاتا ہے یا کسی فیملی میں، یا آپ خود دیکھ لیں، ہر کسی، اللہ معاف کرے، منافق اب ہر گھر میں ہے. تو دیکھیں جب وہ آپ کے سامنے بیٹھیں گے تو آپ کہیں گے آپ ہو سب کچھ، یہ ہو وہ ہو. جب آپ سے کوئی مطلب ہوگا تو توبہ استغفر اللہ، جی جی جی. جب آپ سے کام نکل جائے گا تو پھر وہ دوسروں کے پاس جائیں گے تو کہیں گے ہمیں تو ان سے یہ کروانا تھا، ہم تو اس لیے اس کو پاگل بنا رہے تھے، وہ تو ہے ہی پاگل، ہم تو چلا کے ہم نے اپنا کام نکلوا لی ہے، وہ تو ایسا تھا، وہ ایسا تھا. تو ایسے لوگوں کے 2 چہرے ہوتے ہیں. یہ آیات اسی دوغلے پن کی عکاسی کرتی ہے. یہ آیات اسی دوغلے پن، ڈبل گیم والوں کی ظاہر کرتی ہے ان کو، کہ آپ سمجھیں دیندار لوگوں کو. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں دکھا رہے ہیں کہ آپ کے پاس غیب کا علم تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف جانتا ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قرآن پاک بھیجا کہ آپ پڑھ کے سمجھ سکو کہ کون کیسا ہے. منافقین مسلمانوں میں مومن بنتے تھے. منافق جو تھے، منافق دیکھیں، منافقین کو مومن بھی نہیں کہا جاتا، مسلمان بھی نہیں کہا جاتا، کیونکہ وہ ہر چیز سے کٹ جاتے ہیں. تو وہ مسلمانوں سے مومن بنتے تھے جب مسلمانوں میں آتے تھے، اور اپنے کفر ساتھیوں میں جا کر ان کا ساتھ دیتے تھے، اور کافروں کے ساتھ جا کے، منافقوں کے ساتھ جا کے ان کا ساتھ دیتے تھے. بلکہ مومنوں میں اس لیے مسلمانوں میں بیٹھتے تھے، سنتے تھے کہ دیکھیں ادھر کیا بات ہو رہی ہے، کیا نہیں ہو رہی، کیا گیم چل رہی ہے، کیا یہ کریں گے، کیا نہیں کریں گے. ادھر سے مسلمان بن کے، مومن بن کے، منافق نہیں ہم ایسے بن کے بیٹھ رہتے ہیں. ادھر سے جو سنی پھر ادھر جا کے لائی بجھائی کی اور سب کچھ بتایا. شیطانوں سے مراد اس آیات میں شیاطین سے مراد وہ سرکش کافر اور منافقین کے سردار ہیں جو اسلام کے خلاف سازشیں کرتے ہیں. یہ وہ ہیں جو اسلام کے خلاف سازش کرتے ہیں. بدترین سرکش منافق ان کو کہا گیا، ان کو سردار کہا گیا. جو اب بھی دیکھیں توبہ استغفر اللہ، جب جلسے جلوس یہ کام کرواتے ہیں تو وہ انہوں نے بہت پیسہ لیا ہوتا ہے، کبھی کسی سے اور کبھی کسی سے، اور توبہ استغفر اللہ روڈوں پہ نکل کے کٹ مر جاتے ہیں. تو یہ شیطان ہی ہوتے ہیں، منافق سازشیں کرتے ہیں، کسی کا نقصان کرواتے ہیں، کسی کا کیا کرتے ہیں، کسی کا کیا کرتے ہیں. بخاری شریف کی تعلیمات کے مطابق جو شخص حق کی مخالفت میں حد سے گزر جائے، اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو قرآن پاک الحمد شریف سے لے کے ابھی تک جتنا پڑھے، اللہ تعالیٰ نے کوئی ایک غلط بات نہیں بتائی کہ انہوں نے کہا میرے علاوہ کسی کی عبادت کرو، کسی کے پاس جاؤ، کسی سے پوچھو، کہیں بھی نہیں کہا. اور حق اللہ تعالیٰ نے ہر
इंसान के घर में, दिल में, कुरान पाक में बता दी है। और जो शख्स इस हक की मुखालफत करता है तो वो हद से गुजर जाता है। जितने जुलूस, जितने ये निकालते हैं, कोई किसी के खिलाफ निकाल रहा है, कोई किसी के खिलाफ, वो ये नहीं देखते कि हम खुद भी दीन पर हैं या नहीं है, तो वो बल्कि उनका हक की मुनाफत कर रहे होते हैं, हक से गुजर चुके होते हैं और दूसरों को गुमराह करते हैं। वो तो गुमराह होते हैं बल्कि दूसरों को भी गुमराह करते हैं। आप जितने जलसों में देखें, वहां जाएंगे, कुछ लोग तो पैसे लेके भी गए होते हैं, तो वो जो करवा रहे होते हैं वो तो गुमराह होते हैं, वो दूसरों को भी साथ कर रहे होते हैं गुमराह। वो इंसानी शक्ल में शैतान का दरिंदा है, वो इंसान की शक्ल में शैतान का दरिंदा होता है। तौबा अस्तगफिरुल्लाह। अब मज़ारों पे चले जाएं, उधर बैठे होते हैं, जितने गले पकड़ रखे होते हैं, उधर कहते हैं चंदा डालो, पैसे डालो, और तौबा अस्तगफिरुल्लाह, हम पागल कौम उधर डाल रही होती है, तो क्या वो इंसान होते हैं? नहीं, वो शैतान होते हैं। वो खुद तो गलत काम कर रहे होते हैं, इवन दूसरों से भी करवा रहे होते हैं। जितने पीर देखें, ये फलां हमारा सही है, फलां है, उनकी जायदादें, उनकी अयाशियां, कभी उनकी जिंदगी देखी है लाइफ स्टाइल जाके? हर अयाशी, वो गरीबों का खून चूस 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 के। कभी किसी से कहा है तू गरीब है, तू मुझे ना दे, ये ले, तू मुझसे लेता जा? नहीं, उनकी हवस खत्म ही नहीं होती, वो लेते हैं, देते नहीं है। ऐसे ही तो बस अस्तगफिरुल्लाह। अब बहुत सारे और कारी भी निकले हुए हैं जो कहते हैं हम मस्जिदें सब कुछ बनाई हुए हैं, फिरके बनाए हुए हैं, बल्कि कुरान पाक को छोड़ के दूसरे सारे शैतानी काम सिखाते हैं, सिर्फ तर्जमा नहीं सिखाते। तवीज, डंडे, ये वो सब कुछ करेंगे, काले जादू तक भी तौबा अस्तगफिरुल्लाह करते हैं। मुसलमान पे जायज नहीं है, ये हिंदू करते थे, लेकिन मुसलमान करवा रहे हैं मुसलमान पे। तो क्या वो इंसान है? वो भी तो शैतान ही है ना, जो किसी इंसान को तकलीफ देने के लिए गलत काम करते हैं। या कोई औरत किसी औरत को ऐसा तकलीफ देती है तो वो भी तो शैतान ही है। कोई मर्द किसी को तकलीफ देता है, ये सारे शैतानी काम है। जब कोई दीन से हट जाए अल्लाह के रास्ते से तो वो शैतान बन जाता है, शैतान का दरिंदा बन जाता है। दीन का मजाक उड़ाना, मुनाफिकीन ईमान को मजाक इस्तज़ा समझते हैं। सही बुखारी हदीस नंबर 48 की रोशनी में एक संजीदा अहद है, लेकिन मुनाफिक के नजदीक ये सिर्फ एक दुनियावी ढाल थी। देखें, मुनाफिक ईमान को मजाक समझते हैं। ईमानदार सीरियस बंदा होता है, वो अल्लाह की राह पे चलता है, अल्लाह के काम करता है, उसमें कोई दिखावा नहीं होता, उसमें कोई मुनाफकत नहीं होती, उसमें कोई हवस नहीं होती, कोई झूठ नहीं होता। वो जिससे भी बात करेगा सच्ची बात करेगा, चाहे आगे को अच्छी लगे, आगे वाले को बुरी लगे, चाहे वो ताल्लुक रखे ना रखे, छोड़ दे। अगर कोई गलत करे उसको बोलेगा तो गलत कर रहा है, ये तू छोड़ दे। वो एक सच्चा मुसलमान होगा, वो उसमें कोई मुनाफकत नहीं होगी, वो हक की बात करेगा। लेकिन मुनाफिक उसका मजाक उड़ाएंगे। और वो दुनियावी ढाल थी जिसे वो जरूरत पड़ने पर मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए इस्तेमाल करते थे। ये बल्कि एक, लेकिन मुनाफिक जो जिनके अंदर नफाक पैदा हो चुका है, वो किसी मुसलमान को यूज करते हैं। यूज किया, जब उसे काम निकल गया उसको फेंक दिया। सेम यही काफिर करते थे। मुसलमानों से काम पड़ता था तो कहते थे हम मुसलमान हैं, हम कलमा पढ़ चुके, हम तुम्हारे साथ हैं। जब उनका काम निकलता था तो अस्तगफिरुल्लाह, तो वो अपने शैतानों के साथ जाके ऐसे हो जाते थे कि उन जैसा बड़ा दुश्मन कोई नहीं है। अब भी सेम मुनाफिक झूठा इंसान यही कुछ करता है। जब किसी से फायदा हो उसे ऐसे रिश्ते जोड़ लेता है, ऐसे जोड़ लेता है कि पता ही नहीं चलता कि ये हमारे साथ क्या कर रहा है। और जब काम निकल जाता है वो ऐसे फेंकता है जैसे टिश्यू को यूज करके फेंकते हैं। तो ये दीन वालों को भी मुसलमानों को बेवकूफ समझ के यूज करते हैं और उन पे हंसते हैं, फिर उनका बाद में मजाक उड़ाते हैं कि देखो हमने कैसे इनको इस्तेमाल किया, इनको पता नहीं चला, हमने चालाकी से कैसे इनसे काम निकलवा लिया। लेकिन उनको ये पता नहीं है कि ऊपर जो अल्लाह ताला है वो देख रहा है।
اور تم نے جس کو استعمال کیا تم نے تو اس سے جو کچھ کیا اللہ اس کو آخرت میں بھی اجر دے گا اس دنیا میں بھی دے گا. تم نے جو کچھ کیا اس کا تم آخرت میں کیا حساب دو گے اس دنیا میں بھی تم بے نقاب ہوگے اور تم دوبارہ اس سے جب بات کرو گے تو وہ تمہاری بات ہی نہیں سنے گا تم پہ یقین ہی نہیں کرے گا. تم اپنی عزت بھی کھو چکے ہو اپنے تم اس پہ مذاق بناتے تھے اب مذاق خود بن چکے ہو. اور جو سچا مسلمان ہوگا وہ کوئی بہانہ کوئی اس طرح کی گیم نہیں کھیلے گا. جب کسی کو کوئی برا کر رہا ہے تو منہ پہ بولے گا برا ہے چاہے اس سے کچھ ملے نہ ملے اسے کوئی کام ہو نہ ہو وہ دو ٹوک بات کرے گا. وہ کوئی مطلب کے لیے رشتہ نہیں رکھے گا کوئی اس سے رکھے کوئی نہ رکھے وہ اپنے خدا پہ بھروسہ کر کے اکیلے بھی زندگی گزار لے گا. وہ کسی کو نہیں منتیں کرے گا کہ ہاں مجھ سے مطلبی رشتے رکھ لو مجھ سے ایسے کر لو ایسے کر نہیں. وہ خدا پہ بھروسہ کر کے اپنی زندگی گزارے گا ہر مطلبی ہر جھوٹے کو وہ سمجھ جائے گا. ہاں اگر پھر بھی ان کو کوئی کام کہے گا جو وہ اس کے پس میں ہوگا تو مسلمان کبھی انکار نہیں کرے گا. جو منافق ہوگا وہ بہانہ بنائے گا جو دیندار ہوگا وہ ساری ان کی چالاکیاں منافقت بھول کے سچے دل سے ان کے لیے جب ان کو ضرورت ہوگی تو بسم اللہ کہے گا اور ان کا کار دے گا. ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیابی اللہ تعالی ہر مسلمان کو کامیاب کرے اور منافقوں سے بچائے. اب ہے تفسیر.